الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم برحمتک یا رب۔ منبر رسول پر نقع فروز باوقار علماء اہل سنت جملہ حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے، اور یہ آپ کا خادم بہت دور سے چل کر شہنشاہ تپنی کے آستانے پہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ مجھ سے پیشتر ایک بہترین خطاب خلیفہ شیر ہندوستان حضرت العلام حضرت علامہ مفتی نقیب الرحمن صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت فرمایا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ میری دائیں جانب جن سے آپ اس بندیل کھنڈ کے علاقے کے اندر باخبر ہیں کہ گاؤں گاؤں جا کر رد وہابیت کرنے والا اگر اس علاقے میں کوئی بے باک عالم اگر ہے تو وہ مولانا عبدالجبار صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ نذرانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، مجمع ہے کہ نہیں ہے، جب دیکھا تو یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کا دین کو بچانا ہے، چلو گئے۔ سبحان سبحان۔ اور یہ کرم ہے کہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، اللہ نے ان کے لڑکوں میں اولاد صالح اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان سبحان۔ کتنے مولانا ایسے ہوئے بڑا کمایا، نام تو چھوڑو، بڑے پیروں کی بات بتا دوں کہ پیر کما گئے اور بیٹے لٹا رہے ہیں، لیکن فرمایا ہر وقت دعا میں یہ مانگو مولا اولاد دے، لڑکی ہو جائے لڑکا، مولا اولاد صالح عطا فرما۔ سبحان سبحان۔ تو حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ، الحمدللہ مجھے فکر تھی اللہ حضرت علامہ عبدالجبار صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین، لیکن وہ فکر اب دور ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کہ وہابڑے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک تو ایک تھا، اب تین ساتھ میں ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حق ہے حضرت، یہ کرم کی بات ہے۔ اور یہ ہمارے علماء کرام جو بھی سبحان اللہ تقریریں کی، اللہ حق گو عالم کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ اور میں ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ مظہر اعلی حضرت قطب زمن حضرت العلام حضرت علامہ مفتی محمد معصوم الرضا صاحب قبلہ کا عرس معصومی تھا کہ نہیں تھا؟ جی جی جی۔ میں وہاں سے پیلی بھیت شریف 2 دن کے بعد، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ابھی آپ کو ادھر سے نہیں جانا ہے،
تو میں ان سے وعدہ کر کے آیا بابو اپریل میں پروگرام کرو انشاءاللہ جلسہ کرو ہم آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اس وعدے کے ساتھ ہم حضرت کو لے کے پیلی بھیت شریف پہنچے اور پھر فوراً وہاں سے ہم یہاں کے لیے لیکن مجھے دو چیزیں یہاں لائی ہیں میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں سبحان دو چیزیں مجھے یہاں لے کے آئیں میلاد النبی تو سبحان اللہ سرکار کی میلاد جہاں بیٹھو میلاد بے شک ایک تو شہنشاہ تپنی کا آستانہ سبحان سبحان اس کی حاضری سبحان اللہ اور دوسری چیز جو مجھے کھینچ کے لائی ہے وہ شہزادہ غریب نواز سبحان اللہ سبحان آل غریب نواز سبحان مقبول بارگاہ غریب نواز سبحان اللہ سبحان کون میرے مرشد کا خلیفہ اجل سبحان فرید ملت سبحان کون بیٹا بڑے بڑے اونچی ٹوپی والے آتے ہیں اپن متاثر نہیں ہوتے ہیں ہائے 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 ادھر سے آؤ اور ادھر جاؤ سبحان تم نذرانہ دو کہ گڈی دو کہ گڈھا دو جب تم اس در کے غلام بن جاؤ گے نا تو اعلی حضرت لکھتے ہیں ان کا منگتا کس کا منگتا بولو ارے بولو تو مدینے شریف کا منگتا سبحان بولو حضور کا منگتا ارے تم کیا سوچ رہے ہو ان ڈپلیکیٹ پیر اور مولویوں کے چکر میں عاشق رسول بنو غلام رسول بنو سچے غلام بنو اندر سے بھی غلامی ہو اور باہر سے بھی غلامی ہو ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زندہ باد مجھ سے کہنے لگے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی حضرت نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکات بھی ہے حج بھی ہے سب چیزیں ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے معاملہ کیا ہے پورا انڈیا کی مسجد میں دعا ہو رہی ہے ظہر بعد دعا عصر بعد دعا مغرب بعد دعا فجر بعد دعا عشاء کے بعد دعا جمعے کے بعد دعا عیدین کے بعد دعا لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میں نے کہا بیٹا عشق ویسے کرنے کی جھلک لے کے آ بے شک فیضان ویسے کرنی فیضان ویسے کرنی فیضان شب برات فیضان شہر ہندوستان فیضان شہزادہ غریب نواز سبحان سبحان یہ 2000 اور 10,000 1,00,000 پہ بکنے والے ملا یہ کب جب بات آتی ہے تو حوالہ دیتے ہیں بدر دیکھو احد دیکھو خیبر دیکھو خندق دیکھو ابے میں نے کہا بدر دیکھنے سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ کا عشق رسول دیکھ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان واہ واہ سبحان زندہ باد حضرت زندہ باد سبحان 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 اللہ سبحان احد دیکھو لیکن صحابہ کا غلامی مصطفیٰ دیکھو پہلے سبحان سبحان زندہ باد جب غلام بنے جب عاشق بن گئے جب ایسے عاشق بنے الحمدللہ خلوت یا رسول اللہ جلوت یا رسول اللہ رات ہو تو یا رسول اللہ دن ہو تو یا رسول اللہ گھر ہو تو یا رسول اللہ سفر ہو تو یا رسول اللہ حضر ہو تو یا رسول اللہ مسجد ہو تو یا رسول اللہ کعبہ ہو تو یا رسول اللہ عبادت ہو تو یا رسول اللہ حج ہو تو یا رسول اللہ عرفات ہو تو یا رسول اللہ منی ہو تو یا رسول اللہ مزدلفہ ہو تو یا رسول اللہ غار ثور ہو تو یا رسول اللہ غار ہرا ہو تو یا رسول اللہ تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا سبحان اللہ سبحان بیش سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان
आला हजरत से सवाल हुआ, हुजूर मुसलमान परेशान है, करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? इस टाइम मुल्ला के पास जाओ, पीरों के पास जाओ, कहेंगे MBBS बनाओ, MD बनाओ, IS बनाओ, PCS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तालीम दो। अगर कामयाबी चाहते हो, इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क व मोहब्बत ने बताया, कामयाबी चाहते हो तो रसूल का गुलाम बनाओ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, ये अहमद रजा की बात है, इमाम इश्क व मोहब्बत की बात है, नकी अली के बेटे की बात है, रजा अली के बेटे की बात है, काजिम अली के बेटे की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है हजरत, सुभान। लेकिन आओ 30 साल पहले 2025 1995, कितना टाइम हो गया? 30 साल। MBBS नहीं थे, MD कम थे, MBBS कम थे, इंजीनियर कम थे, प्रोफेसर कम थे, पढ़ाई लिखाई कम थी, लेकिन दाढ़ी वाला दिखा, बुर्के वाली औरत दिखी, खड़े हो गए। बाबू आप बैठ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। बेशक बेशक, ये जी हजरत जी, सुभान। हक है, हक है। 30 साल पहले अगर कहीं नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, क्या करने जा रहे हैं भाई साहब? भैया जोहर की नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ना है, तो वो गैर मुस्लिम कहता था, बाबू मेरी दुकान में पढ़ लो, बरकत हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान। बोलो है कि नहीं? गलत है कि सही है? बोलो। देश वही है, लेकिन इस वक्त के अंदर भी अगर देखो, मैं मसूदे गाजी में गया तो गैर मुस्लिम मिले, गाजी मियाँ की जय। मैं मखदूम अशरफ में गया, बोले मखदूम अशरफ जिंदाबाद। मैं वारिसे देवा गया, मैंने कहा देखा वारिसे पाक जिंदाबाद। मैं अजमेरे मोहल्ला गया तो देखा गरीब नवाज जिंदाबाद। मैं निजामुद्दीन औलिया गया तो देखा निजामुद्दीन औलिया जिंदाबाद। मैं कुतुबुद्दीन में गया तो देखा कुतुबुद्दीन जिंदाबाद। मैं साबिरे कलियर में गया तो गैर मुस्लिम को देखा, साबिरे कलियर जिंदाबाद। सोचने लगा, हाय हाय सुभान सुभान, मौला माजरा क्या है? सुभान सुभान। वही जिंदाबाद, लेकिन इधर क्या है? ये क्या मामला है? साबिरे कलियर की आवाज आई, बेटा इनके दिलों में से साबरियत चली गई। निजामुद्दीन औलिया की आवाज आई, बेटा इनमें महबूबे इलाही का अदब चला गया। अमीरे खुसरू की आवाज आई, बेटा अमीरे खुसरू का रंग चला गया। आवाजें मुइनी आई, बेटा इनमें गरीब नवाज की अकीदत चली गई। आवाजें मसूदी आई, बेटा इनमें मसूदी गाजी का इश्क खत्म हो गया। इसलिए अब दरबार फिर रहे। ये बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हजरत, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। आओ 20 साल पहले नमाज पढ़ रहे थे, 30 साल पहले दरवाजा खुलता था, घर खुलता था, मस्जिद के बाहर नमाजी निकलते थे तो झाड़ और लोग फूंकवाने आते थे, भैया हमें फूंक दो, भैया हमें फूंक दो, भैया हमें फूंक दो। मैं सोचने लगा, मौला सजदा वही, बंदगी वही, रुकू वही, कयाम वही, तशहुद वही, इबादत वही, क़िबला वही, रुख वही, बंदा वही, माजरा क्या है? रहमत ने आवाज दिया, बेटा पहले आशिक मुस्तफा वाली नमाज थी, अब यजीदियों की नमाज है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है हजरत, बेशक
بے شک سبحان. لیکن عالم معلوم ہے کیا ہے تمہارا؟ اس ٹائم کے مولوی اور پیروں کا حال کیا ہے؟ ان کی مثال بتا رہا ہوں. مفتی صاحب ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا، ڈاکٹر صاحب بخار آ رہا کتنے دن سے؟ بولا 10 دن سے. پیراسیٹامال لے جاؤ کھلاؤ. مولانا عبدالجبار صاحب پھر ہو گئے 10 دن کا. حضرت ڈاکٹر صاحب بخار تو جان نہیں رہا. بولا ایسا ہے 10 دن پیراسیٹامال اور کھلاؤ. 20 دن ہو گئے. پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب 20 دن ہو گئے بخار. بولا پیراسیٹامال کے ساتھ ایک اینٹی بائیوٹک لے لو، ہو سکتا ہے بخار ٹھیک ہو جائے گا. اب 1 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ. کہا ڈاکٹر صاحب بخار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کس پاگل کے پاس گیا تھا؟ چلو لکھنؤ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے اس کو دکھاتے ہیں. اب لکھنؤ پہنچے اور جانے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب میرے لڑکے کو 1.5 مہینے سے بخار نہیں جا رہا ہے، پیراسیٹامال بھی دے رہا ہوں، اینٹی بائیوٹک بھی دے رہا ہوں. تو اس نے کہا بیٹا ایسا ہے دوا بعد میں دوں گا، پہلے رپورٹ کرا کے لاؤ بلڈ کی. یہ رپورٹ یہ رپورٹ یہ رپورٹ. اب شام میں رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا کس گدھے کے پاس گئے تھے؟ بخار ہے ڈینگو. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ڈینگو بخار کے اندر موسمی بخار کی دوا نہیں چلے گی. جی بے شک. ہائے ہائے ہائے. تو میرے پاس ہے بڑے بڑے معاملہ ہے. میں نے کہا بیٹا معاملہ یہ ہے اگر چھٹکارا چاہتے ہو آؤ مدینے کے غلام بنو، آؤ مصطفیٰ کے غلام بنو، آؤ رسول کے غلام بنو، آؤ اہل بیت کے غلام بنو، آؤ علی کے غلام بنو، آؤ سجدہ کے غلام بنو، آؤ صحابہ کے غلام بنو، آؤ کربلا کے غلام بنو. کامیاب نعرہ حیدری. شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین، فیضان اویس کرنی، فیضان اہل بیت اطہار. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. فیضان حضور شیر ہندوستان، عرس شہنشاہ تبنی. سبحان اللہ. بات آگے نکل گئی. بات کر رہا تھا فرید ملت کی. میں اس لیے دوسری وجہ یہ تھی کہ فرید المشائخ کی بنیاد پہ آیا یہ عرس شہنشاہ تپنی کا. اس کا قیام فرید ملت نے کیا. یہ عرس وہ ہے جس میں حضرت تشریف لاتے تھے. یہ وہ ذات فرید ملت کی ہے. آؤ آؤ تپنی والوں ذرا دیکھو کون فرید ملت؟ غریب نواز کا شہزادہ فرید ملت. کون فرید ملت؟ علی کا لال فرید ملت. کون فرید ملت؟ کربلا کا چہیتا فرید ملت. کون فرید ملت؟ بغداد کا دلارا فرید ملت. کون فرید ملت؟ خواجہ عثمان ہارونی کا چہیتا فرید ملت. کون فرید ملت؟ خواجہ فخر کا لاڈلا فرید ملت. کون فرید ملت؟ خواجہ حسام کا عاشق فرید ملت. اب آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت تشریف فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا شمائل میاں پان لگا رہے ہیں. گفتگو چلتی رہتی تھی. فرمایا شمائل میاں اگر انتقال ہو جائے تو میری وصیت یاد رکھو، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی. میں نے اپنی زندگی میں جتنی کثرت سے اس ذات کو موت کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا کسی کو نہیں پایا. اللہ سبحان اللہ. میں تو کبھی کبھی جھنجلا جاتا تھا کہ حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. ارے شمائل میاں سنو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے گا. میں نے کہا حضور، پھر خاموش ہو جاتا. فرمایا 2 وصیتیں ہیں. ایک وصیت یہ ہے کہ اگر میری والدہ کے پاس جگہ مل جائے تو میرے والد اور دادا حضور کا جہاں آستانہ والدہ کا وہاں رکھ دے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور. اور فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو اجمیر معلیٰ کے باہر ایک جگہ بتائی، یہاں پر مجھے رکھنا، چاہے جگہ لینا پڑے. اور حضرت خود بات کر رہے تھے جگہ کی صرف اپنے. اور فرمایا کہ محمد جبار صاحب
کہ قبر میری کچی رہے گی. اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا گنبد نہیں ہوگا، آسمان کے نیچے قبر رہے گی میری، سن لو. پھر میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا حضور اب آپ کیا فرمائے، میں کیا کہوں. پھر فرمایا کہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دینا اور کچھ بچے ہوں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور میں قبر میں لیٹا ہوا سنتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا جو تبرکات میرے پاس ہیں، حضرت کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کا بال مبارک، منہ مبارک شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک کا منہ مبارک سرکار کا رضی اللہ، سرکار حسنین کریمین کا منہ مبارک سبحان اللہ، غالباً سرکار مولا علی کا جبہ شریف یا کوئی اور حضور کے قدم پاک کے نشان. سبحان اللہ. بہت سارے تبرکات. فرمایا اس کو میری قبر کے سینے پہ رکھ دینا، سارے تبرکات کو. سبحان اللہ. چلو بھائی یہ تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں، لیکن ایک وصیت سنو یار. فرمایا سنو، جنازے میں صرف 11 یا 10-11 آدمی رہیں گے. اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا حضور ایسا کیسے؟ ارے فرمایا کون خبیث آ جائے، کون مردود آ جائے، کون مولوی سیوا کلی آ جائے، کون وہابوں میں کھانا، صرف 11 لوگ لے جا کے رکھ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لو، معصوم ملت کے عرس میں لاتعداد پبلک تھی. بے شک. جدھر دیکھو ادھر پبلک، بے شک. جدھر دیکھو ادھر عوام. بے شک. لیکن سنو، ہم اس کو دلیل نہیں مانتے. جی کیا بات ہے. یہ ہے کہ رد وہابیہ سن کر پبلک آ رہی، جی رد دیوبندیہ سن کر آ رہی، رد تبلیغیہ سن کر آ رہی ہے، رد جماعتیہ سن کر آ رہی ہے، رد رافضیہ سن کر آ رہی ہے، اور رد ناصبیہ سن کر آ رہی ہے. بے شک حق ہے. یہ مر رہے تھے کہ پبلک نہیں ہوگی، پبلک نہیں ہوگی، پبلک نہیں ہوگی. آواز مولا علی آئی، ابے آگے بڑھ، یہ کربلا کا قافلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ازدحام عوام کا. لیکن ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی حضرت کی حق بات سن کر، کوئی حق بات سن کر ٹھیک کر بشریف چادر شریف وہ بھی صحیح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فرید ملت، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور باجی صاحبہ، فیضان شہنشاہ تبنی، شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، علمبردار مصطفیٰ. کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، یہ چادر خواجہ صاحب کی ہے. سبحان اللہ. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کو سر پہ باندھا کیجیے. سبحان اللہ. عرصے معصوم ملت میں سبحان اللہ ہر آدمی کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے. چادر غریب نواز کی ہے اور تذکرہ شہزادہ غریب نواز کا. واہ واہ واہ. فرمایا 11 لوگ لے جا کے رکھ دیں، لیکن اٹھاؤ
جب فرید ملت کی نماز جنازہ ہو رہی تھی، وہ وقت تھا آپ کو پتا ہے لاک ڈاؤن کا، عارف کامل کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، اٹھاؤ پیسے والا ہو، سیٹھیا ہو، امیر ہو، بڑا بڑا ادیوگ پتی ہو، لیکن اگر وہ وصیت کر دے کہ پوری خواجہ غریب نواز کی درگاہ خالی کر کے صرف 11 آدمی وہاں نماز جنازہ کے اندر رہیں تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، پاگل۔ یہاں بڑے بڑے امیر آ رہے ہیں، ابے تو جیسا امیر کیا، بڑے بڑے پی ایم اور سی ایم آ رہے ہیں، ابھی یہ کہہ رہے تھے چادر بند کرو، چادر بند کرو، چادر بند کرو، مودی کی چادر خواجہ غریب نواز میں آ رہی ہے، بولو ہے کیا نہیں؟ لیکن آؤ گفتہ او گفتہ اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 11 لوگ رہیں گے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، 11 لوگوں کو پرمیشن دیا جاتا ہے، پاس دیے جاتے ہیں، نمازیں بند تھی، جنازے بند تھے، لیکن فرید ملت کا جنازہ سلطان الہند میں جا رہا ہے، گلیے سونی ہے، عطائے رسول کی بارگاہ میں عطائے رسول کا لاڈلا جا رہا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں غریب نواز کا نائب جا رہا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں غریب نواز کا شہزادہ جا رہا ہے۔ اب دروازے کھل گئے، لوگ کیا دیکھتے ہیں، ادھر بھی سناٹا، شاہجہانی مسجد بھی بالکل لوگ نہیں ہے، اکبری مسجد خالی ہے، سندلی مسجد خالی ہے، سب خالی ہے، لیکن سامنے تربت غریب نواز کے سامنے سرکار فرید ملت کے جنازے کو رکھا گیا۔ اب جب نماز پڑھانا شروع کی تو 11 آدمی سامنے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، میرا وجدان عقیدت کہنے لگا فرید ملت تمہاری ولایت پہ قربان، فرید ملت تمہاری کرامت پہ قربان، فرید ملت تمہاری عظمت پہ قربان، فرید ملت تمہارے رتبے پہ قربان، فرید ملت تمہاری منزل پہ قربان۔ جو کہا وہ ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے میں 11 تھے، لیکن وہ جماعت کون کون سی تھی؟ فرشتوں کی جماعتیں تھی کہ وہ پورا سرکار کا احاطہ بھرا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سنو، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن میں اس ذات میں موت کا خوف نہ پایا سبحان اللہ کہ تھرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ ذات تھی، آخری وقت قریب ہے، فرمایا چہرہ قبلے کو کر دو، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ کچھ وصیت فرمائی، کچھ تبرکات کے بارے میں فرمایا، بمبئی کے ایک حشمتی حضرت کے قریب میں تھے، پھر زبان مبارک کچھ پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، بس سبحان اللہ۔ کیا دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن حضرت کو دیکھا، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خواب بتاتا نہیں ہوں بیٹا، ایک دو خواب بتا دیے تو پلپلے ملا کی ٹلٹلی چالو ہو گئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ لیکن الیاس اتار پاکستانی پادری نے ہزاروں خواب گل کے لکھ ڈالے، ایک ملا نہیں بولا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم تمہیں دکھانے کے لیے خواب بیان نہیں کرتے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کے لیے بیان کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے خواب بیان فرمائے، پھر اس میں بیان کیا کہ حاشا اس لیے نہیں، حضور کی سنت پاک، سبحان اللہ۔ صحابہ تشریف لاتے تو فرماتے خواب دیکھا، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو حضور کے سامنے تشریف فرما ہوتے، خواب سماعت فرماتے اور اس کی تعبیر عطا فرما رہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا مناہی رضا صاحب قبلہ نے خواب دیکھا، مدینہ طیبہ کے اندر ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہیں، تو کیا دیکھا؟ اتنے میں دیکھا مواجہ شریف سے فرید ملت نکل رہے ہیں، مواجہ شریف سے سرکار فرید ملت تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سے انہوں نے ملاقات کی، کہا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا حضور کی بارگاہ سے خدمت کی ڈیوٹی میری یہاں لگا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن مقدر اپنا اپنا، تم الیاس پادری کو مانو، تم تطہیری ملا کو مانو، تم شاکر کو مانو، تم صلح کلیجو کو مانو، تم ڈپلیکیٹ کو مانو، ہم غوث اعظم کو مانے، صابر پاک کو مانے، وارث پاک کو مانے، مخدوم اشرف کو مانے، مسعود غازی کو مانے، غریب نواز کو مانے، سجیب مدار کو مانے، شہنشاہ تپنی کو مانے، اور غریب نواز کی آل فرید ملت کو مانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے ہے شیر کی للکار ہے۔ اور سنو، پیر مرتے ہیں مرید ہونے کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے کرو الحمدللہ، مرید مر رہے ہیں ہم سے مرید ہونے کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان حضور شیر ہندوستان، سنیوں کی شان، سنیوں کی شان، سنیوں کی شان، سنیت کا کام کریں گے۔ وہابیت، دیوبندیت، نجدیت، تطہیریت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے وہاں کے خادم بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، لنگر خانے کے، شریف حشمتی، دلشاد حشمتی، ہمارے حشمتیہ حشمتی، ببو بھائی حشمتی۔ پوچھو لنگر پہ لنگر چل رہا ہے، 50 آ رہے ہیں مرید ہو کے جا رہے ہیں، 100 آ رہے ہیں مرید ہو کے جا رہے ہیں، 70 آ رہے ہیں مرید ہو کے جا رہے ہیں، 80 آ رہے ہیں مرید ہو کے جا رہے ہیں، 200 آ رہے ہیں مرید ہونے کے جا رہے ہیں، 500 آ رہے ہیں مرید۔ میں نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ شیر ہندوستان، باہر جائیں تو مرید کریں، پروگرام میں جائیں تو مرید کریں، جلسے میں جائیں تو مرید کریں، لیکن شیر ہندوستان گھر پر بیٹھے ہیں۔ آواز سلطانی آئی، ہمارا نائب ہے ہمارا، ابھی ان سے مرید ہوگا، ہم سے مرید ہوگا۔ بے شک بے شک، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے۔ للکا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں بیٹا دلالی نہیں ہے، بے شک ہم نے دلوں کی دلالی ختم کر دی۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم ہے، بے شک مرے جا رہے ہیں۔ تصور میں یہ تھا پیر سے معاملہ ہو گیا ختم ہو جائیں گے، پیر کا نعرہ بند معاملہ ختم ہوگا، پیر کا ذکر ختم معاملہ ختم ہوگا، لیکن آواز مولا علی آئی، ارے کدھر جا رہے ہو؟ آؤ، صبح علی علی، شام علی علی، دوپہر علی علی، رات علی علی، سو تو علی علی، اٹھو تو علی علی، مرو تو کفن پہ لکھو علی علی، قبر میں جاؤ تو قبر پہ لکھو علی علی۔ جب اٹھو گے آواز آئے گی، کون ہے؟ ہمیں غلام علی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی 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 علی۔ کبر اور ہے، ابے فرعون کا تکبر نہیں چلا، تمہارا کیا چلے گا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کیا ہو؟ تم جیسے تو کتنے ملا آئے اور چلے گئے۔ یہ دین حسینی ہے، بدر میں قربانی، احد میں قربانی، خیبر میں قربانی، خندق میں قربانی، یرموک میں قربانی، کربلا میں قربانی، بغداد میں قربانی، اجمیر شریف میں قربانی۔ ایسے دین نہیں پہلا، رومال ڈالا بولے دلال ہو جاؤ، نہ وہابی کا واؤ نہ دیوبندی کی دال۔ جی بے شک۔ خلافت کا مطلب جان رہے اس ٹائم؟ ایک بڑے مولانا، نام نہیں لوں گا،
ان کو شرم آئے گی اگر سنیں گے، لیکن حضرت نے ان کو سمجھایا بھی تو انہوں کا حضور خلافت دے دی. بہت بڑے مولانا، ابھی جلدی کی بات. حضرت نے فرمایا خلافت کی بات کر رہے ہو، یہاں مرید ہونے کے لالے ہیں. بے شک بے شک. اب خلافت کا مطلب یہ ہے ببیرو میں آ کے 4 کو خلافت دو، 4 دلال تیار. دلالی کیا؟ پروگرام کراؤ مرید کراؤ، پروگرام کراؤ مرید کراؤ، جلسہ کراؤ مرید کراؤ، جلسہ کراؤ مرید کراؤ، چندہ کرو، آدھا تم رکھو آدھا ہمیں دو، خلیفہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ خلافت. بے شک. ابے اٹھا صوفیہ کو دیکھ، چل دیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے جب پہنچے صاحب بارگاہ میں. کس لیے آئے ہو؟ کہ حضور لوگوں نے کہا ہے آپ بڑے صاحب کشف ہیں، خلافت عطا کیجیے. فرمایا خلافت؟ فرمایا میں نے خلافت جو ہے دل دیکھ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو کہا حضور پھر؟ کب میری خانقاہ میں رہیے، جب میں آپ کو پاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ بھی ویسے اب رک گئے. انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو جاتا خلافت اس لیے لینے آیا تھا کہ جا کے آپ کا دلالی کروں، چندہ لوں، مرید کروں، پیسہ کماؤں، گھر بنا لوں. ہو گئے خلافت؟ نہیں، رک گئے. اب چلے پہ چلا، چلے پہ چلا. 1.5 سال کے اندر جب آئے تھے تو جسم یوں تھا، اور جب سال بھر ہو گئی تو جسم کا عالم ایسا. یہ عالم اب جب سال بھر ہو گئی تو لکھا کہ ان میں خلافت لینے کی کشش بھی کچھ کم ہو گئی. کیا جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اب ان سے لوگ کہتے کہو حضرت سے خلافت، ارے نہیں بس اسی میں مزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور تو کرو. اب 1.5 سال کے بعد خدمت پر خدمت، خدمت پر خدمت، خدمت کی خدمت. 3 بجے رات میں آواز دی، فلاں ابن فلاں کہاں ہو؟ حاضر ہوں حضور. کیا کر رہے تھے؟ حضور چلے میں تھے. فرمایا آؤ. کہ حضور کیا بات؟ خلافت کا حضور میں آپ کا تو خادم کے قائل نہیں. فرمایا کیا کروں؟ ندا آتی ہے خلافت دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجبور ہوں اب امانتیں لو اور دین حسینی کا کام کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مذاق بنا دیا، معاذ اللہ. سینے سے لگایا. فرمایا جب سینہ لگا تو میرا دل منور تھا، لیکن ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر دی ہو. علوم باطن سے نوازا اور پھر نکل گئے راہ خدا میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. یہ معاملہ تھا. اب تو فلاں شہر میں پہنچے، یہ بھی خلیفہ ہے، یہ بھی خلیفہ ہے، یہ بھی خلیفہ ہے. اب ایک خلیفہ صاحب میں نام نہیں لوں گا وہاں پہنچے، انہوں نے کہا تجھے میں نے خلافت دے دی، 1.5 سال ہو گئے لیکن ابھی تک تو نے میرا کوئی جلسہ نہیں کرایا. جی اب بتائیے جی. اللہ بچائے. میرے پاس کئی لوگوں کے آفر آئے خلافت، میں نے کہا میرے پیر کی خلافت، میرے والد کی خلافت وہی کافی. سنو دین کو مذاق بنانے والوں، پھر کہتے ہو عذاب آ رہا ہے. معصوم ملت بات چل رہی تھی، مجمع تھا، لیکن ہم اگر بلڈنگیں ہو جائیں تو حق پر، اگر خدا نخواستہ معصوم ملت کے عرس میں ایک آدمی ہوتا جی تو کیا قرآن کا پیغام غلط ہو جاتا؟ نہیں. کہ حدیث مصطفیٰ غلط ہو جاتی؟ نہیں. آج عقیدہ کیا ہے؟ امریکہ میں آگ لگ گئی، بولے امریکہ پہ عذاب آ گیا ہے.
جی یہ سب سے بڑا شوشہ دیوبندی وہابیوں کا اور اس کے بعد ان سے متاثر صلح کلیوں کا. ان سے جیسے لڑائی ہو فوراً سامنے والے پہ عذاب آ ہی جائے گا. ہاں جی اچھا تم اتنے بڑے مقبول ہو گئے. جو خدا کو نہیں مانتے وہ محلوں میں ہیں، جو لا الہ الا اللہ نہیں پاتے وہ بنگلوں میں ہیں، جو الا اللہ کے قائل نہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ بنے ہیں. تو بولو اس حساب سے تو پھر تم عذاب میں ہو وہ رحمت میں ہے. آؤ دنیا سے دین کو پہچاننے والوں صحابہ کو دیکھو. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے. کون؟ جس کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے وہ کون ہے؟ عمر فاروق اعظم ہے. بے شک وہ عمر جس کے آدھا پیشیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. فرمایا سنو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور تاجدار رسالت علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتحیہ کو دیکھا کہ چٹائی پر لیٹے ہیں، اس کے نشان بدن اقدس پر بن گئے ہیں. کون ہے؟ خدا کا محبوب. یہ کون ہے؟ چاند بنا صدقہ مصطفیٰ کا، دنیا بنی صدقہ مصطفیٰ کا، کائنات بنی صدقہ مصطفیٰ کا. یہ کون ہے؟ کل جہاں ملک اور چوکی روٹی غذا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کو مذاق بنا دیا. مجمع نہیں بولے حق پر نہیں. مجمع ہو گیا تو مجمع تو آؤ تبلیغی جماعت کے دیکھو کم بختوں کے. بے شک آؤ معصوم ملت کے عرس کے اندر میں نے یہ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کم تھا. میں بتانا چاہتا تھا کہ ہم اس مجمع کی کثرت پہ نہیں پھولتے ہیں. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں رہتی دنیا میں کوئی ایک ہو وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور پوری دنیا اس کی قائل نہ ہو. فرمایا وہی ایک سواد اعظم ہے، وہی اہل سنت ہے، وہی مسلمان ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اگر تمہاری بات مان لی جائے تو تمہاری دلیل کے اعتبار سے صحابہ حق پر نہیں تھے، فاروق اعظم حق پر نہیں تھے، عثمان غنی حق پر نہیں تھے، مولا علی حق پر نہیں تھے. ایک دن کھا لیا، 7 دن فاقہ. اللہ مذاق بنا دیا. فارچونر سے آ رہے ہیں، فلانے سے آ رہے ہیں. اٹھاؤ شور بیش سنت کو باندھا پبیرو اطراف کے اندر. اپنے باپ دادا سے پوچھو ٹرین نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، بیل گاڑیوں سے آ کر اس گاؤں کے اندر جا کر آپ کو ایمان کی دولت دی ہے. وہابیوں سے بچایا ہے، دیوبندیوں سے بچایا ہے، تبلیغیوں سے بچایا ہے، جماعتیوں سے بچایا ہے. یہ ہے نائب رسول. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. امریکہ پہ عذاب، امریکہ پہ عذاب. تو جو امریکہ کا ڈالر 80 روپے ہے تو پھر کہو کہ اللہ کی رحمت بھی ہے. جو یہ بات جو ان کی زندگی ہے تو بولو کہ رحمت بھی ہے. ابے جب ایمان نہ رہا اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بے شک. ہاں بے شک. سب مل جائے مصطفیٰ کی غلامی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. صحابہ نے دنیا دی، اولاد دی، مکان دیا، پیسہ دیا، گھر دیا، شہر دیا، سب چھوڑ دیا لیکن مصطفیٰ کے دامن کو نہ چھوڑا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو ہم پھولتے نہیں ہیں کہ ہمارے جلسوں میں مجمع بہت ہوتا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ. لیکن یہ دلیل حق نہیں ہے.
مولانا عبد الجبار قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، رسول اللہ کا فرمان سنائیں، پورا باندھا ان کے مخالف اللہ نہ کرے ہو جائے تو کیا قرآن غلط ہو جائے گا؟ نہیں۔ سنو تاریخ اٹھاؤ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور تاجدار رسالت علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتحیہ کو دیکھا کہ چٹائی پر لیٹے ہیں، اس کے نشان بدن اقدس پر بن گئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ امیر المومنین بے اختیار رونا آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ، کافران مجوس و نصارا اس نازو نعمت میں اور حضور اللہ کے رسول اس تکلیف و محنت میں، فرمایا اے عمر کیا راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آؤ دبئی کا چبا، امریکہ کا چبا، انگلینڈ کا چبا، چیپ چبا، چبی پہننے والوں، سبحان اللہ۔ یہ تمہارے چبا انگلینڈ اور چبا چبی سے دین نہیں پھیلا۔ آؤ فاروق اعظم کی تاریخ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں خود امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باوصف ان فتوحات عظیمہ کے جب بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں کے پادریوں نے حضور کے دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ دشمنوں کے سامنے اس حالت میں جلوہ فرما ہوئے، اونٹ پر غلام سوار اور اپنے ہاتھ میں مہار، بدن مبارک میں چمڑے کا کرتا جس میں 17 پیوان۔ اللہ کہاں جا رہے ہو؟ سنو فتاوی حشمتیہ مظہر اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آؤ العطایا الرضویہ فی الفتاوی الحشمتیہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ ذاتیں۔ دنیا دنیا، ابے دنیا کی بات کرتا ہے، قسم خدا کی غلام بن جا، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ دنیا کے تاج جس کے خاطر مر گئے، منعم رگڑ کر ایڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب دیکھو فرمایا سبحان اللہ اللہ اللہ، اگر آج کل کے یہ تنزل اور پستی کے مرثیے گانے والے لوگ ان حضرات صحابہ کرام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھتے تو کیسا کیسا ہنستے، احمق سمجھتے، دل میں تو اب بھی کہتے ہوں گے کہ وہ ریگستانی جفاکش نازو نعمت کے مزے کیا جانے، یہ لطف عجیب و نظم و ترتیب و آراستگی و تہذیب تو کچھ دانایان یورپ ہی کو نصیب۔ سچ فرمایا علماء باطن نے، اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو انہیں مجنون کہتے اور وہ تمہیں دیکھتے تو کافر کہتے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ کرام، فیضان خلفائے راشدین، نعرہ حیدری، شہر شہر گلی گلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مذاق بنا دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہمارا نظریہ ہے۔ سنو فارچونر پہ چلو لیکن فارچونر کو دلیل حق مت سمجھو، بلڈنگ میں رہو لیکن اس بلڈنگ کو کامیابی مت سمجھو، بنگلے میں سو لیکن بنگلے میں سونے کے بعد عمر فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان ذو النورین کو دیکھو، محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھو، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا۔ آؤ سجدہ پہ حملہ کرنے والوں، مولا علی جب حاضر ہوئے دولت قدع سجدہ پہ تو دیکھا سجدہ پاک کے ہاتھ میں چھالے ہیں، چکی چلا رہی ہیں۔ سرکار مولا علی مشکل کشا کو رونا آیا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا آپ کے بابا جان لوگوں کو کنیز اور غلام دے رہے ہیں، جائیے آپ بابا جان کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ ایک کنیز عطا کر دی جائے۔ آؤ امام احمد رضا فرماتے ہیں سجدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف خون چہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
जुर्मों को मालों में छुपा कर घुमा कर, बंगलों और एसी में बैठकर फारूक आजम को याद करने वालों, आओ। बंगला ना मिले बोले हक पर नहीं, बंगला मिल गया बोले हमारे पीर तो हक पर 4 बंगले हैं, दलील हक देखिए। तो मैंने कहा उनके पास 4 बंगले हैं और जो खुदा को नहीं मानते उनके पास बादशाहत है। जी तुम्हारे पीर साहब के खुदा से बढ़कर माअज़ल्लाह। फरमाया दुनिया क्या है? फरमाया दुनिया दारुल इम्तिहान है। जी अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, अक्ल दी है, इख्तियार दे दिया, हिदायत के लिए अंबिया भेजे, अइम्मा भेजे, उलमा भेजे, नाइबीन को भेजा, हक और बातिल को अलग कर दिया। सुभान अल्लाह। अब कहा तुम चाहो ईमान लाओ, चाहो तो कुफ्र इख्तियार करो। अल्लाह बेनियाज है, लेकिन याद रखो अगर तुम कुफ्र इख्तियार करोगे, अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा व इन यस्तगिसु युगासु बिमाइन। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अगर तुम इन्ना अअतदना, अगर तुम उधर गए मफ़हूम आयत करीमा, तो हमने तुम्हारे लिए वो आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारें तुम्हें घेरे लेंगी। जब उसमें जाओगे पानी 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 यशपाना, फरमाया प्यास बुझाई जाएगी ऐसे पानी से, जब करीब जाएगा यशविल वुजू, चेहरे को भून देगा। अरे बेटा 2 दिन की जिंदगी पे बगैर हम तो जिंदगी दुनिया के लिए मरते नहीं। ये तो करम है अहले बैत का, बेशक मौला अली का, सुभान अल्लाह, कि ये लाखों का काफिला पीछे कर दिया। सुभान। लेकिन हम इस पर निकलते हैं, कोई माने ना माने, रहे ना रहे, नारा लगे ना लगे, लेकिन जो हक है बताते रहो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है। और सुनो, रखो उधर, बताना ये चाहता हूं। फरमाया जब वो पिएगा यशविल वुजू, उसके चेहरा भुन जाएगा, तो कहेगा बिस शराब, क्या ही बुरा पीना है, और जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना। लेकिन फरमाया वो लोग इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन वो जो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी में आए, हम उनके अज्र को ज़ाय नहीं करेंगे। सुभान। उनको ले जाएगा ऐसे बागों में जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। सुभान अल्लाह। उम्दा किस्म के लिबास पहनाए जाएंगे, सुभान। हाथों में कंगन होंगे। कुरान का अंदाज देखो, मैं तो हाफिज नहीं हूं, गालिबन 10 पारे मैंने हिफ्ज किए थे, 10 पारे। लेकिन मेरे पीर ने, उन्होंने फरमाया बेटा हिफ्ज कर लोगे, खुदा न खास्ता भूल गए तो बहुत सख्त मसला है, और दीन का काम टाइम मिले कि ना मिले, कहाँ रहो दौरे पे। उनकी नजर थी, और ये तकरीर भी जो कर रहा हूं वो उन्हीं की करामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गजवान भाई से भी छोटा रहा हूंगा या उनके बराबर हूंगा। एक दिन उर्से हशमती में मैं खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह सुभान। तो माइक पर आंखें बंद वो बोल, उस टाइम मैं हिफ्ज पढ़ता था, गालिबन दूसरा पारा। तो वो हजरत के कानों में आवाज गई, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो किसी ने बताया शमाइल की तकरीर हो रही। फरमाया अच्छा शमाइल बोल रहा है, सुनते रहे। फिर वहीं से उठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आवाज जानता था हजरत की, भाई शागिर्द भी हूं, क़िरात मैंने हजरत ही से सीखी, सुभान। और फन्ने क़िरात में मैंने इमामुल अइम्मा पाया।
سبحان اللہ، بے شک. ایک بڑے قاری تھے اس زمانے میں، غالباً انتقال ہو گیا. وہ جب امتحان لینے آئے تو سارے لوگوں سے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھوائی. تو ہر آدمی سورہ فاتحہ، ہم بھی گئے تو ہم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی. تو ہم باہر نکلے تو جب آخر میں فرمایا بیٹا میں امتحان اس لیے لے رہا تھا اس کا، جو میں نے غات کا مخرج ان کے شاگردوں میں پایا کہیں نہیں پایا بیٹا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولا الضالین، یا تو ولا الضالین پڑھتے ہیں یا ولا الضالین پڑھتے ہیں. جی حضرت کا ایک ایک شاگرد، جی. سبحان اللہ. تو تشریف لائے اور ہم حضرت سے میں نے درس نظامیہ کی بھی کتابیں، سبحان اللہ، جو کچھ ہوں وہ انہی کی عطا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کرم ہے کہ مہینے 2 مہینے جب کبھی کوئی دماغی الجھن ہوتی ہے تو پیر کی زیارت ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قسمت اپنی ہے. سبحان اللہ. اب ذکر سے کیا فائدہ؟ ذکر کروں گا یا تو کچھ لوگ سمجھیں گے ولی ہیں یہ اللہ کے، یا کچھ 2-4 لوگ مرید ہو جائیں گے، یا کچھ نذرانے دے دیں گے. اب اس سے کیا مطلب؟ رضائے الہی کے لیے جیو اور رضائے الہی کے لیے مرو. سبحان اللہ، سبحان تشریف لائے تو میں ڈر گیا کہ یار حضرت آ رہے. تو میں آواز پہچان گیا. حضرت تشریف لائے مائک پہ اور مجھے گود میں اٹھا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ. اور گود میں اٹھا کے پھر اب حضرت نے کچھ بولا مائک پہ، سبحان اللہ، مجھے نظر دی. یہ سب ان کی عطائیں ہیں، یہ اللہ والوں کا کرم ہے. اس لیے شہنشاہ تبلیغ کے قریب رہو، فرید ملت کے قریب رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت اور صحابہ کے قریب رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتانا یہ چاہ رہا ہوں. کیا ٹائم ہو گیا مولوی جبار صاحب؟ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، 10 گھنٹے کا سفر کر کے بیٹھے ہوا ہوں یہاں. بولوں یا بند کر دوں؟ بولو، سلام پڑھوں یا تقریر شروع کروں؟ بولو. اگر سننا ہو تو ہاتھ اٹھاؤ اور سلام پڑھنا ہے تو خاموش ہو جاؤ. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کچھ باتیں ذہن میں ہیں، بس جلدی جلدی سمیٹتے ہوئے. مجھے تو افسوس ہوا کہ حضرت مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ کی تقریر شاید بہت میرے لحاظ میں جلدی ختم کر دی. میں تو دل تھا کہ یہ بولتے رہیں میں سنوں. اور میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا تو میں نے حضرت کے عرس معصومی کا پروگرام لگایا تو اس میں انہی کی تقریر میں سن رہا. بہت اچھا بولے. سبحان اللہ، بے شک. اللہ تعالی ان کو اور زیادہ ہمت اور قوت عطا فرمائے. آمین آمین. اور عمر طویل صحت کے ساتھ دین حسینی کے لیے عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ ہمارے قاری تمجید صاحب ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی شفائے کلی ایمان کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. آمین. سنو، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، بات پیاروں کی آ گئی ہے تو کچھ میں پیاروں کا ذکر کر دوں یار. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دولت کو حق ہونے کی دلیل مت سمجھنا. فرمایا حضور بلائیں؟ فرمایا تم نے کیا بلا دیکھی جو انبیاء پر بلا آیا ہے. اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھاؤ 10 سال کم و بیش اپنے حجرے میں روتے رہے. اور حضرت یوسف جب ان کو خبر ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ میرے والد حیات ہیں، فلاں جگہ ہیں، تو دل میں ارادہ کیا کہ والد کو خبر دے دوں، لیکن نہیں، رب کی مشیت نے کہا یوسف ابھی ہم نے تمہیں خبر دی ہے، ادھر مت دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا کرو گے بھیا؟ جب معاملہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے، کہا حضور آپ دن رات بلاؤں میں رہتے ہیں، دعا کریے. جب دیکھتا ہوں تو کبھی بیمار ہیں، کبھی پریشان ہیں، کبھی مصیبت میں ہیں، کبھی کوئی معاملے میں ہیں، کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا، دعا فرمائیے کہ ٹھیک ہو جائے. فرمایا بیٹا یہ ہے کدھر سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. ارے اس کو بند کر دو، موٹر سائیکل والے کو، گاڑی اندر ہی گھسنے لگا پنڈال کے اندر. کیا پڑھو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا
ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین. باطل کا کر خاتمہ، وہابیت کا کر خاتمہ، دیوبندیت کا کر خاتمہ. کبھی کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سنا مبارک رات ہے، سبحان اللہ. فجر کا وقت قریب ہے. اب فجر کی نماز پڑھو اور انشاءاللہ سو جاؤ. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. سبحان اللہ. تو بات وہ کر رہا تھا کہ اس بھیڑ اور اس پیسے کو دلیل حق مت جاننا. امریکہ پر عذاب آئے، آگ لگ گئی تو بولے عذاب آ گیا، اور آگ نہیں لگتی تو کیا رحمت میں تھا؟ سنو، بلاؤں کو دیکھو. اشد البلا، سب سے شدید بلائے انبیاء پر آئی ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہا مولا اب جب تخت لگا ہے اور فوج اور پورے استقبال کے ساتھ حضرت یعقوب کی ملاقات حضرت یوسف سے ہو رہی ہے، اب رب فرماتا ہے اے یوسف میں یہ چاہتا تھا. سبحان اللہ، میری مشیت، سبحان اللہ، میری مشیت یہ. سبحان اللہ. تو رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. سورہ کہف کا واقعہ یاد آ گیا. کہا مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی، انبیاء میں بھی ان کا معاملہ بڑا الگ ہے، بہت جلال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ ہی تو ہیں، تو حضور سے فرماتے ہیں کہ آپ کی امت اتنی نمازیں. سبحان اللہ. کیا معاملہ ہے؟ گئے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا نہیں، ہماری آپ کی نہیں ہو پائے گا. کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا ایک شرط ہے کہ کوئی سوال نہیں کریں گے آپ. کوئی تو حضرت خضر نے کہا کوئی سوال؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم کوئی. تو اب صاحب چلے. چلنے کے بعد ایک کشتی پہ سوار ہو. شام کا وقت تھا، دریا پار کرنا تھی. لوگ بٹھالتے تھے، بٹھالنے والا کشتی والے منع کر رہے تھے. ہمارے سلیم حشمتی صاحب بھی آئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرکار ملی صاحب قبلہ کے فیوزات باطن ظاہری اور باطن دونوں سے مالا مال فرمائے. حضرت کے بہت قربیت تھی. اللہ تعالیٰ ان کے دین پر ان کو بھی ہم کو بھی ان کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے. دنیا چند دن کی ہے تو سب نے منع کر دیا، بھائی ہم آپ کو نہیں بٹھا لیں گے. ایک نئی کشتی لے کے آیا، اس نے کہا آپ لوگ تشریف لائیے، میری کشتی میں بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے. جب دریا پار ہونے لگا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ توڑ دیا اور باہر اتر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو کوئی بٹھال نہیں رہا تھا، اس بیچارے نے کشتی میں بٹھالا، نئی کشتی اس کی آپ نے کشتی توڑ دی. تو انہوں نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، اب آپ کا راستہ الگ. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اب ہم کوئی سوال نہیں کریں. سبحان اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں ایک جگہ پہ. حضرت خضر تشریف لے گئے، اشارہ کیا پیشانی پہ، ایک بچے کا گرا اور انتقال ہو گیا، رونا پیٹنا مچ گیا. ایک لوتا بیٹا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بیٹا، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو آپ نے ختم، موت آ گئی، رونا پیٹنا مچ گیا. فرمایا حضرت خضر نے میں نے آپ سے کہا تھا کوئی سوال؟ کہا اچھا ٹھیک ہے
اب اگر کوئی سوال میں کروں تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ. اب صاحب چلے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر کھانا کھلا دو. کسی نے کھانا نہیں کھلایا. ناشتہ تو ناشتہ تیار. ارے بھائی پانی پلا دو تو کسی نے پانی تک نہیں دیا. کسی نے نہیں دیا. اب صاحب ایک دیوار جب گاؤں سے نکلنے لگے ٹیڑھی تھی, قریب تھا کہ گر جائے, تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرمانے لگے سبحان اللہ. ایک تو یہاں کسی نے پانی نہیں پوچھا, آپ نے اس گاؤں والوں کی دیوار سیدھی کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے بھائی, اب آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. تو کہا پھر اب یہ سن لیجئے جو تینوں کام ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو کشتی ہم نے توڑی وہ اس لیے توڑی, اس جو دریا کے اس طرف بادشاہ تھا وہ ظالم تھا, اس کے لوگ کھڑے تھے جو نئی کشتی آئے پکڑ کے اندر ڈال دو, جو نئی کشتی آئے پکڑ کے. لیکن جب وہ کشتی آئی تو اس کے لوگوں نے دیکھا تختہ ٹوٹا ہوا ہے, بولے چھوڑ دو یار یہ تو ٹوٹی بھی تختی. ایک تختہ چھوڑ کے پوری کشتی بچا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صاحب آگے بڑھے کہ اچھا آپ نے اس کے لڑکے کو کیوں. فرمایا میں نے دیکھا اس کے باپ کی پیشانی پہ جنتی لکھا تھا اور اس کے لڑکے کی پیشانی پہ جہنمی تھا. تو یہ مرے گا, باپ جنت میں جائے گا, بیٹا اور ہمیشہ کا معاملہ. فرمایا وقتی طور سے ہوا, اللہ اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا. اب دونوں جنت میں جا رہے ہیں ساتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا اچھا یہ آپ نے یہ دیوار سیدھی کیوں کر دی. کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ یتیم بچے ہیں, ان کا خزانہ ابھی دیوار کے اندر ہے. ابھی دیوار گر جاتی تو دوسروں کو خزانہ مل جاتا, وہ حصہ ان یتیموں کا ہے. جب بڑے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے گر جائے گی اور خزانہ ان کو. فرمایا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا ہے. جو کرتا اللہ کرتا, جو کرتا اللہ کرتا, جو کرتا اللہ کرتا. اجمیر شریف جائیں اللہ کرتا, بریلی شریف جائیں اللہ کرتا, کلیئر شریف جائیں اللہ کرتا, دیوا شریف جائیں اللہ کرتا, مسعود غازی میں جائیں اللہ کرتا, محبوب الہی میں جائیں اللہ کرتا, غریب نواز میں جائیں اللہ کرتا, غوث پاک میں جائیں اللہ کرتا. آج ہی کا دن تھا, یہی رات تھی, میں تھا اور شیر ہندوستان تھا. سبحان اللہ. دلی میں جلسہ تھا, میں تھا, حضرت تھے اور سنابل ملت حضرت علامہ مفتی سنابل رضا صاحب قبلہ میرے برادر اکبر, حضرت غالباً وہ بھی تشریف فرما دی. بہت بڑا جلسہ تھا. اب 4 بجے جلسہ اختتام پہنچا, سلام ہوا, دعا ہوئی, حضرت نے بیعت فرمائے. اس کے بعد ایک صاحب خانہ کے وہاں ایک شخص سے کہا حضرت میری دعا تمنا یہ ہے, میں دعا کر رہا ہوں حضور آپ میرے والد کی قبر پہ چلیں. تو حضرت نے فرمایا تھکا ہوا بہت ہوں, گاڑی. کہا حضور دروازے پہ گاڑی ہے. فرمایا چلو بیٹھو. میں نے منع بھی کیا پسینے پسینے, کہا نہیں چلو بیٹا اس کی خواہش ہے تو اب چلتے ہیں. اب دلی میں ہم حضرت کے ساتھ اور جو ساتھ والے تھے وہ گاڑیوں سے قبرستان گئے. میں گاڑی سے اترا, جیسے گاڑی سے اترا ایک وہاں بڑا تبلیغی جماعت کا ٹنگے پجامے والا کمبخت مل گیا. بیٹا سب سے زیادہ پریشان تو یہی گھوم رہے ہیں. یہ سجدے میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں, مولا چلی جائے, مولا چلی جائے, مولا چلی جائے. خبر آتی ہے بھیا فلاں پردیش میں بھی آ گئی ہے. بے شک. تو ہم نے کہا جو کرتا اللہ ہی کرتا ہے تو یہ سب اللہ ہی تو کر رہا ہے. بے شک. بولو ہے کہ نہیں ہے, بولو. اب آئے, اب جب میں اترا ایک تبلیغی جماعت کا دیوبندی وہ ہاوڑا مل گیا, ہاتھ میں اس کے ڈنڈا تھا. اس کو کمبخت کو مرچیں لگی تھی جو سنی مسلمان مزاروں پہ قبروں پہ جا رہے ہیں.
کچھ نہیں بولے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. پیڑ کا پتا بھی نہیں ہلتا ہے، ریزہ بھی نہیں ہوتا ہے، ذرہ بھی نہیں ہلتا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے کہا دلی ہے، کیا بولوں اس سے. اتنے میں حضرت اترے گاڑی سے. اب حضرت کے سامنے بھی وہی بولنے لگا، چلانے لگا، جو کرتا اللہ کرتا، جو کرتا. حضرت چلے گئے نظر انداز کرتے قبرستان. وہاں سے واپس تشریف لائے. جب واپس آئے تو پھر وہی چلانے لگا. حضرت کے ہاتھ میں چھڑی ہے، شیر ہندوستان دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ چھڑی ہے کہ نہیں؟ اب میں دیکھوں حضرت کیا کر رہے ہیں. حضرت نے چھڑی لی، دے دنادن، دے دنادن، دے دنادن، دے دنادن، دے دنادن. اب میں دیکھوں یہ کیا، ارے مارا، ارے بچاؤ، ارے بچاؤ. اب حضرت جب رکے بڑے آسانی فرمایا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. فیضان حضور شیر ہندوستان، سنیوں کی شان، سنیوں کی شان، فیضان شہنشاہ تبنی. سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب حضرت نے فرمایا بیٹھو گاڑی میں، ہو گیا کام، چلو. فرمایا چلا کیوں ہے؟ ابے جو کرتا اللہ ہی کرتا، تو یہ تیری جو پٹائی ہوئی ہے یہ اللہ ہی نے کروائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہ تپنی میں جائیں تو کہے اللہ دے گا، خواجہ سان میں جائیں تو کہے گا اللہ دے گا، غوث میں جائیں تو کہے گا اللہ دے گا، صابر میں جائیں تو کہے گا اللہ دے گا. میں نے کہا اندھے دیکھ لے صابر ہے کون، اللہ والا. محبوب ہے کون، اللہ والا. خواجہ ہے کون، اللہ والا. مخدوم ہے کون، اللہ والا. مسعود ہے کون، اللہ والا. ابے اس کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی بے شک ان کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. کتابیں نہیں ہیں، میں پہلے تقریر کرتا تھا، لیکن سن لو. ایک کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا اشرف السبانے کے اندر اشرف علی تھانوی کے پر فرید، ان کا نام فرید تھا. بارات میں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی، اس میں مر گئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے. یہی تو ہے جی. اب اس کے بعد ان کے گھر پہ، وہ تو چلے گئے دنیا سے. بیگم نے دیکھا کون، کہا میں فرید. اشرف علی کا پردادا کھولو. کہا آپ تو مر گئے تھے. بولا میں زندہ جاوید ہو گیا ہوں. کتاب کا نام اشرف السبانے، ادارے تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون سے اس کتاب کو شائع کیا گیا. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. سبحان اللہ. اب جب دروازہ کھولا تو اکیلے نہیں آئے، خود بھی آئے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. اب کہا بیگم بتانا مت، ایسے آتا رہوں گا اور تم کو مٹھائی کھلاتا رہوں گا. لیکن جب میاں کے مرنے کے بعد بیوی کے اندر مٹھائی بچے کھانے لگے تو پڑوسوں میں چکروے عورتوں میں ہونے لگے. معاملہ اس کا کچھ گڑبڑ ہے، میاں مر گیا ہے اور بیوی روزانہ مٹھائی کھا رہی ہے. تو پھر بیوی نے کھولا، بھیا یہ مٹھائی رات میں فرید آتے ہیں اور مٹھائی کا ڈبہ دے کے جاتے ہیں. تو میں نے کہا او وہابیوں، او دیوبندیوں، او تبلیغی جماعت والوں، جب تمہارا اشرف علی کا پردادا فرید مرنے کے بعد اپنی چورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا فاطمہ کا لال ہمیں دولت دارین دلا سکتا. حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین. حیدر، 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 نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم مزار پہ جائیں تو چلاتے ہیں، اجمیر جاتے. میں نے کہا تو چلائے گا نہیں تو کیوں نہیں چلائے گا؟ ابے صابر ہمارے، وارث ہمارے، مخدوم ہمارے، مسعود ہمارے، مخدوم اشرف ہمارے، محبوب الہی ہمارے، درگاہیں ہماری، عرس ہمارا، چادر ہمارا، مزار ہمارا، گاگر ہمارا، ابے بغداد ہمارا، کربلا ہمارا، مدینہ ہمارا، کعبہ ہمارا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک.
ہم خواجہ والے ہیں کہ نہیں بولو؟ ہیں کہ نہیں ہے بولو؟ لیکن اب پلا پلی والے ملا بھی آ گئے ہیں، چادر پہ حملہ، گاگر پہ حملہ، مزار پہ حملہ، اس پر حملہ، اس پر حملہ۔ تو ہم نے تو ایک بات کہی شیر ہندوستان میں، اے سنا کلی ملا ہو، اے سنا کلی پیرو، اگر مزار پہ اتنا گڑبڑ ہے تو مزار پہ تالا لگا کے اسے بند کر دو، یا چابی ہمیں دے دو، ہم عرس کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ارے بھائی آپ مت کیجئے، ہمیں دے دیجئے۔ اللہ۔ تو ہمیں کیا دیں گے؟ اپنے سگے بھائی کو نہیں دے پائیں گے۔ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ان کو چومو تو چاہیے، پیر کا امامہ چومو چاہیے، پیر کے قدم چاہیے، پیر کی تربت چاہیے، پیر کی گاڑی چومو تو چاہیے، پیر کا مکان چومو تو چاہیے۔ میں نے کہا وہ تم چومو، ہم خواجہ کے قدم چومیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابے چومنا اور ہے اور پوجنا اور ہے۔ بے شک خواجہ نے کہا پوچھنا ہے تو شاہجہانی مسجد بنا دی، اکبری مسجد بنا دی، سندلی مسجد بنا دی، اولیاء مسجد بنا دی۔ پوچھنا ہے تو وہاں جاؤ اور چومنا ہے تو یہاں آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ بس بات ختم کروں گا، سمیٹ رہا ہوں۔ وہاں بڑے خود کے مزار پہ کیوں گئے تھے؟ لڑکا دی یا لڑکی دی، یہ ہو گیا، ہم نے بھائی فلاں چیز ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، فلاں کی یہ بیماری تھی ٹھیک ہو گئی، فلاں کو یہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ بولا کہ خواجہ کے مزار میں ہاسپٹل ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اللہ دے گا۔ ابے اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی گئی تو حضرت یوسف کی قمیض جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف نہیں گئے، قمیض بھیجی، خدا نے بتا دیا ابے یوسف تو یوسف ہے، یوسف کے جو کپڑا لگ جائے اس کا مقام یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او وہابو، او دیوبندیو، جب قمیض کو رکھا تو قرآن کہہ رہا ہے فرتد بصیرا، سبحان تو آنکھیں روشن ہو گئی، سبحان اللہ، روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ حال ہے، لیکن اجمیر شریف، بہرائی شریف، کلیئر شریف، یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے تو ڈھماکے ہے، ایسے ہے، جو دے گا اللہ، شفا دینے والا اللہ، جلانے والا اللہ، مارنے والا اللہ۔ 40 دن بھوپال میں گیا تھا چلا کرنے، اب 40 دن چلا کرنے میں یہی بتایا شفا دینے والا اللہ، مارنے والا اللہ۔ بے شک ہمارا ایمان ہے۔ اب جب وہاں سے آیا تو وہاں سے آنے کے بعد اس کے لڑکے کو بخار، طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا تبلیغی جماعت سے چل بیٹا دکھا دیں بھیا، دکھا دیں ڈاکٹر کو۔ ارے بولا جو دے گا اللہ دے گا۔ دوسرا دن ہو گیا، ارے بھائی دکھا، بولا جو دے گا اللہ دے گا۔ تیسرا دن ہو گیا، چوتھا دن ہو گیا، 10واں دن نکالی چپل، بولی کم بخت، روٹی میں دیتی ہوں مجھ سے مانگتا، کھانا مجھ سے مانگتا، پانی مجھ سے مانگتا، چائے مجھ سے مانگتا، ناشتہ مجھ سے مانگتا، اور بچے کی بات آئی تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بولا مسئلہ گڑبڑ یہ ہے۔ ابھی بھوپال اجتماع میں گیا تھا تبلیغی جماعت کے، تو انہوں نے یہی بتایا۔ اب اس کی ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر رام کمار کے پاس لے گئی، اس نے دیکھا طبیعت، اس نے کہا مسئلہ یہ ہے انفیکشن ہے، یہ اینٹی بائیوٹک چلے گی، یہ فلاں چلے گا، اب لے جاؤ۔ لے جانے کے بعد 10 دن دوا کھلائی، 10 دن کے بعد اس کی لڑکے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب مٹھائی کا ڈبہ لے کے پہنچے، ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک کر دی۔ اب سننے نے پکڑ لیا، کم بخت ابھی تک تو کہتا تھا شفا اللہ دے گا، زندگی اللہ دے گا، مارے گا اللہ، چلائے گا اللہ، یہ ڈاکٹر رام کمار کی دوا کو وسیلہ بنا دیا۔ بولا بھائی شفا تو اللہ نے ہی دی ہے، لیکن وسیلہ رام کمار کی دوا بن گئی۔ گریبان سننے نے پکڑا، کم بخت جب رام کمار کی دوا وسیلہ بن سکتی ہے تو خواجہ کا آستانہ وسیلہ کیوں نہ بنے گا، غوث کا آستانہ وسیلہ کیوں نہ بنے گا، مخدوم کا آستانہ وسیلہ کیوں نہ بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان بے اللہ۔ عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری، سبحان بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی۔ الحمدللہ ہم محمد رضا والے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ جو دے گا اللہ، شفا اللہ، زندگی اللہ، موت اللہ، بیماری سے چھٹکارا اللہ، لا قوت الا باللہ۔ بے شک
لا قوت الا باللہ. لیکن یہ دوا سے شفا تو دوا سے ہے، لیکن حقیقت میں شفا وہی سے ہے. بے شک. صوفیہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو کتنے دوا کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے مر جاتے ہیں. جی بے شک حق ہے. اگر شفا اس کی طرف سے نہ ہو، بہت اس کی طرف سے نہ ہو، زہر کے اندر طاقت ہے کہ مار دے، کتنے زہر کھاتے ہیں بچ جاتے ہیں. بے شک. لیکن اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے دنیا میں دارالاسباب سبب پر ہم کو ڈیپینڈ کیا ہے. اب تم کہتے رہو اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے. ایک ولی گزرے، کم بخت نکاح کیا، بولا ابھی تو نکاح نہیں کیا ہے، تبلیغی جماعت میں گیا تھا یہی سنا ہے اللہ دے گا. ابے کم بخت اللہ ہی دے گا لیکن وسیلہ بیوی کا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات ہے؟ وسیلہ بیوی کا لڑکا تو اللہ ہی نے دیا، لیکن بیوی کو جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، اب اس کے بعد شہزادہ آ رہا ہے. کس نے دیا؟ خدا نے دیا ہے. وسیلہ بیوی کو بنایا ہے، شوہر کو بنایا ہے. دنیا دارالاسباب ہیں، قدم قدم پر ہم کو محتاج کیا گیا ہے. قدم قدم پر کیا رب کی قدرت نہیں تھی کیا ایسے ہی آسمان سے لڑکے آ جاتے؟ کیا رب کی قدرت نہیں تھی کہ تم جوان دنیا میں آ جاتے؟ لیکن نہیں، تم کو بچہ پیدا کیا گیا ہے. تمہارے اندر طاقت نہیں، ہاتھ تھی لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، آنکھ تھی لیکن تمہیں سمجھنے کی طاقت نہ تھی، ذہن دیا تھا لیکن وہ قوت نہ تھی. تمہارے اندر زبان تھی لیکن بولنے کی طاقت نہ تھی. تمہارے اندر قدم تھے لیکن چلنے کی طاقت نہ تھی. لیکن تمہارے ماں کے آغوش میں تم کو رکھا، اب ماں نے تربیت دی، تم کو کھلایا پلایا نہلایا، تم کو طاقت کی چیزیں دی. شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے، زندگی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وسیلہ تمہارے ماں اور باپ کو بنایا گیا. ہلکے ہلکے بڑھتے چلے گئے، ہلکے ہلکے بڑھتے چلے گئے، ہلکے ہلکے بڑھتے چلے گئے. اب وہی قدم ہے جو ہلتے نہیں تھے، لیکن اب اس قدموں سے تم چل بھی رہے ہو، اس قدموں سے تم بیٹھ بھی رہے ہو، ان ہاتھوں سے تم کھا بھی رہے ہو، اس منہ سے تم پی بھی رہے ہو، اس زبان سے تم بول بھی رہے ہو. رب کی قدرت ہے، رب چاہتا تو اکٹھا پیدا کر دیتا، لیکن ہمیں قدم قدم پر لوگوں کا محتاج بنایا ہے. قدم قدم پر ہمیں لوگوں کا محتاج بنایا ہے. کیا قرآن آپ اٹھا کر دیکھو، کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ آپ جگہ جگہ مدرسے کھولتے ہو، دیوبند کا مدرسہ، ندوہ کا مدرسہ، تبلیغی مدرسہ، جماعتی مدرسہ، اہل حدیث کا مدرسہ. کیوں جا رہے ہو؟ قرآن پڑھانا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ قیاس سکھانا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ مولانا بنانا ہے. ابے جاؤ مسجد کے دروازے کے اوپر، کہو مولانا میرے مولا میرے بیٹے کو عالم بنا دے، میرے بیٹے کو قاری بنا دے، میرے بیٹے کو حافظ بنا دے، میرے بیٹے کو عالم بنا دے. اگر کہو رب قادر نہیں ہے تو کافر ہو جاؤ گے. بولو، اگر کہو کہ قادر نہیں تو کافر. لیکن رب بتا رہا ہے، مشیت بتا رہی ہے، تمہیں محتاج بنایا ہے. قاری بنانا ہے تو قاری قرآن کے پاس جانا پڑے گا، مولانا بنانا ہے تو عالم کے پاس جانا پڑے گا، مفتی بنانا ہے تو فتویٰ دینے والے کے پاس جانا پڑے گا، مرید ہونا ہے تو پیر کے پاس جانا پڑے گا. اسی لیے کچھ لینا ہے تو شہنشاہ تپنی میں جانا پڑے گا. ہمیں رب نے محتاج بنایا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بس کتاب اٹھا دو اور تقریر ختم کر. سبحان اللہ. بس 10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کروں گا. بیٹھیے. یہ دیکھیے، ہم سے کہتے ہیں یہ وہابی دیوبندی، اتحاد کر لیجئے، اتحاد کر لیجئے، اتحاد کر لیجئے، اتحاد کریے. لیکن دیکھیے وہابیوں کی مذہب کی سب سے معتبر کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 86-88 پر ہے. تقویۃ الایمان کتاب کس کی ہے؟ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی کی ہے. اس کی کتاب کے صفحہ نمبر 86 اور 88 پہ لکھا ہے. یہ کتاب نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو. صفحہ بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے، لیکن حوالہ دیکھو. لکھا ہے لڑکا پیدا ہوتے وقت بندوقیں چھوڑنا. نمبر 2 چھٹی کرنا. نمبر 3 بسم اللہ کی شادی کی محفل کرنا. نمبر 4 صحرا باندھنا. نمبر 5 شادی سے پہلے برادری کا کھانا کھلانا. نمبر 6 محرم کی محفلیں کرنا. نمبر 7 ربیع الاول کے اندر مولود کی محفل ترتیب دینا. جب ذکر نمبر 8 جب ذکر حضرت کے پیدا ہونے کا آئے کھڑے ہو جانا. نمبر 9 ربیع الثانی کو 11ویں کرنا. نمبر 10
शाबान में हलवा पकाना। नंबर 11 रमजान में आखिरी जुमा को खुतबतुल विदा देना और क़ज़ाए उम्री पढ़ना। नंबर 12 शव्वाल में ईद के दिन सेवइयां पकाना। नंबर 13 बाद नमाज ईदैन के बगलगीर होकर मिलना। नंबर 14 मुसाफहा करना। नंबर 15 ज़िलक़ादा के महीने में निकाह करना। नंबर 16 तफरी पर कलमा वगैरह लिखना। नंबर 17 कब्र में कुल के ढेले रखना। नंबर 18 तीजा करना। नंबर 19 10वां करना। नंबर 20 40वां करना। नंबर 21 छमाही और बरसी और उर्स करना। नंबर 22 हाफिजों को कब्रों पर बिठाना। नंबर 23 गधे और खच्चर की सवारी को मायूब समझना। नंबर 24 महर औरतों का ज्यादा मुकर्रर करना। नंबर 25 मुक़ल्लिद के हक में तकलीद ही काफी समझना। उन सब का हुक्म ये है जो शख्स उसकी बुराई दरियाफ्त करके ना खुश या खफा हो और उनका तर्क करना बुरा लगे तो साफ जान लेना चाहिए कि वो शख्स इस आयत की रूह से मुसलमान नहीं है। ऐ बांदा वालों, आओ देखो ये किताब तक़वतुल ईमान है। इत्तिहाद कैसे हो सकता है? तुम नबी की गुस्ताखी करो, इल्मे गैब को जानवरों से तशबीह दो। तुम नबी को कहो नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, रंडी का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। इसलिए इनसे आप बचिए और अपने में जो मुल्ला हैं सुलह कुल्ली, उनसे आपको बचना है। बस 5 मिनट में तकरीर खत्म करूंगा। सैयदा की बात की, देखा कि हाथ में छाले हैं, फरमाया जाइए, तो तशरीफ ले गई तो सबको गुलाम और कनीजे बट रही हैं। जब सैयदा की बारी आ रही है तो तस्बीह बताई जा रही है। तस्बीह है फातिमा। सुनो, सज्जदा तज्जिबा ताहिरा, हसनैन करीमैन तज्जिबैन ताहिरैन, हसनैन करीमैन, उनकी शान में गुस्ताखी और सहाबा की मोहब्बत। लेकिन ये हशमती खानका है, राफिजियत का रद्द हशमती खानका ने किया, वहाबियत का रद्द हशमती खानका ने किया, तबलीगी जमात का रद्द हशमती खानका ने किया, जमात इस्लामी का रद्द हशमती खानका ने किया और अब नासिबियत का रद्द हशमती खानका कर रही है। लेकिन अब आओ, अगर अली अली हो तो कहते हैं इनका जिक्र इनका जिक्र, लेकिन जरा सहाबा याद आते हैं। लेकिन जब इनके जलसे होते हैं तो ना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र, न फारूक आजम का जिक्र, न उस्मान गनी का जिक्र, न मौला अली का जिक्र। अव्वल पीर, बीच में पीर और आखिर में पीर, मसलके आला हजरत फक़द वस्सलाम। जरा गौर करिए, मैंने अभी वहां पेपर माहिम में कहा था, इख्तिलाफ तुम भी करते हो, इख्तिलाफ हम भी करते हैं। हमारा इख्तिलाफ नामुसे रिसालत पर है, हमारा इख्तिलाफ सहाबा की बेअदबी पर है, हमारा इख्तिलाफ गौसे आजम की गुस्ताखी पर है, हमारा इख्तिलाफ हुजूर की अजमत पर है, हमारा इख्तिलाफ सज्जदा की अजमत पर है, हमारा इख्तिलाफ मौला अली की अजमत पर है। तुम भी इख्तिलाफ करते हो, तुम पीरों की अजमत पे इख्तिलाफ कर रहे हो, मौलवियों की अजमत पे इख्तिलाफ कर रहे हो। तुम्हारा इख्तिलाफ तुम्हें मुबारक, हमारा इख्तिलाफ हमको मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, इस खानकाए हशमतिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज लाखों की तादाद के अंदर खानकाए हशमतिया से मुरीद मौजूद हैं। जी बेशक। लेकिन देखो, जो मुरीद है, कोई नामुसे मुस्तफा के लिए बोल रहा है, कोई सहाबा की अजमत के लिए बोल रहा है, कोई सहाबा के तकद्दुस के लिए बोल रहा है, कोई मौला अली के लिए बोल रहा है, कोई सज्जदा के लिए बोल रहा है, कोई मुस्तफा जाने रहमत के लिए बोल रहा है, कोई गौसे आजम के लिए बोल रहा है। बेशक। आओ सहाबा सहाबा करने वालों, सहाबा को जानी कहा जाए तुम बंद हो जाती हैं जबानें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, ये लोग इस इलाके के अंदर और इनके तमाम रुफ़क़ा गांव गांव जाकर इनको नंगा कर दिया। जी बेशक, हक है। सुनो, हम कल भी न तादाद पर भरोसा करके बोलते थे, न आज तादाद पर भरोसा करके बोलते हैं। कल भी भरोसा अहमद मुख्तार पे था और आज भी भरोसा अहमद मुख्तार पर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो और एक बात जहन में डाल लो कि हम लंगर हशमती हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर ही लंगर, सुभान अल्लाह। मर रहे हैं कि पीर के नारे नहीं लगेंगे, घमंडा के अजमेर शरीफ की गलियां सुनी हो जाएंगी। माद
ابھی 2.5 لاکھ پر ڈے آدمی وہاں جاتا ہے. اے سبحان تیرے پیر جیسے 500 پیر وہاں گھومتے ہیں گلیوں کے اندر. بے شک بے شک حق ہے. ابے ہندوستان کے ہر شہر کا ایک قطب، ہر قطب بادشاہ میں اپنی فائل لے کے جاتا ہے ہر ضلع کا. بے شک لائن میں لگا ہوا ہے، میرا نمبر آئے، میرا نمبر آئے، میرا. وہ شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، خانقاہ حشمتیہ لوگ کہہ رہے تھے ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. میں نے کہا سنو، حشمتی خانقاہ ختم نہیں ہوگی اور بڑھ جائے گی. بے شک حق ہے. اب کل تک کہتے تھے ہمارے پیر کے نام پہ کھاتے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں اعلی حضرت کے نام پہ کھا رہے ہیں. میں نے کہا تم نے مان لیا بیٹا کہ پیر میں دم نہیں بچا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جی بالکل حق ہے. اچھا یہ چاہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. ابھی ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. نس نس میں اعلیٰ حضرت، رگ رگ میں اعلیٰ حضرت، قدم قدم پر اعلیٰ حضرت، جلسہ جلسہ اعلیٰ حضرت، محفل محفل اعلیٰ حضرت، بستی بستی اعلیٰ حضرت، فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت، تمہید ایمان اعلیٰ حضرت، الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت، رد وہابیہ فرض اعظم اعلیٰ حضرت، وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض اعلیٰ حضرت، میرا دین میری کتاب اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. سنیت کا کام کریں گے. سنیوں کی شان، سنیوں کی شان، فیضان حضور باجی صاحبہ. بولے نقصان بہت ہو گیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نقصان، اتنا نقصان اتنا نقصان اتنا نقصان اتنا نقصان اتنا نقصان اتنا نقصان کر دیا. میں نے کہا مسلک چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت چمک رہے ہیں، نقصان ان کا ہوا ہے، ان کا نہیں ہوا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. چمک رہے ہیں بے شک. اور ایسے چمک رہے ہیں، جو قریب جائے وہ بھی چمک رہا ہے، جو جلسے میں جائے وہ بھی چمک رہا ہے، جو فتویٰ سنائے وہ بھی چمک رہا ہے، جو کتاب چھاپے وہ بھی چمک رہا ہے، جو فتویٰ بتائے وہ بھی چمک رہا ہے، جو ان کی باتیں بتائے وہ بھی چمک رہا ہے. کہو سبحان اللہ. چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی تمجید صاحب بات صحیح ہے غلط ہے؟ جی یہ کرم ہے. نقصان اعلیٰ حضرت کا نہیں ہوا، نقصان ان کا ہوا جو فتوے بیچ رہے تھے، جو فتوے بیچے جا رہے تھے قلم کی مہریں لگا لگا کر. لیکن الحمدللہ میں نے کہا اب معاملہ بدل گیا، حکومت بدل گئی. ہم بھی بخاری لاتے ہیں، تم مسلم لاؤ. ہم بیضاوی لاتے ہیں، تم ہدایہ لاؤ. ہم بدایہ لاتے ہیں، تم نہایہ لاؤ. ہم درر لاتے ہیں، تم غرر لاؤ. ہم فتح القدیر لاتے ہیں، تم فتاوی عالمگیری لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. علی 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 علی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب مولانا عبد الجبار کے خلاف 5000 مفتیوں سے فتوے لاؤ، ایک فتویٰ احمد رضا کا دکھا دو تو قوم رہی ہے. فتوے لے جاؤ، احمد رضا کو لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک حق ہے. اچھا ابھی ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم تو نہیں ڈر رہے ہیں. جی حضرت مفتی نصیب الرحمان کا قدم اگر خلاف ہو تو ہم توبہ کریں گے. جی الحمدللہ توبہ سے کوئی الحمدللہ. غلطی ہو سکتی ہے، جی لیکن اگر قدم تمہارا خلاف ہے تو پکڑ لیے جاؤ گے بیٹا. بے شک. اب کہہ رہے ہیں مہر وہی ہے، قلم وہی ہے، تحریر وہی ہے، مہرے پہ مہرے لگ رہی ہیں، لیکن قوم میں اثر ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. جی قوم میں اثر ختم ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ اثر بھی ختم احمد رضا نے کیا ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سنو آخری بات کہہ کے گزرنا چاہوں گا. علی 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 علی. اب احمد رضا کے خاندان میں تھے قاسم علی، رضا علی، تقی علی، نقی علی اور خود احمد رضا، بھائی حسن رضا، بھتیجے حسنین رضا اور صاحبزادی مصطفی بیگم، مولا علی کے نام پہ مرتضی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسنین، شاہد علی، شاہد خوشائد علی، حسین رضا، حسنین رضا. میں نے کہا اعلی حضرت ماجرا کیا ہے؟ پر دادا میں علی، دادا میں علی، بھائی میں علی، والد میں علی اور تمہارے نام میں علی، بھائی میں علی. اعلی حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کہیں گے علی علی سے رافضیت بڑھ لگی ہے. بتا دو احمد رضا کے خاندان گھر گھر میں علی. علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کے خاندان میں علی 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 علی. سبحان اللہ. اب ایک بولا یہ نام کہاں سے لائے؟ میں نے کہا بیٹا ڈھونڈو ڈھونڈو. سبحان اللہ. تم ایسے اعلی حضرت کے ماننے والے تھے تو میں یہ نہیں پتا اعلی حضرت کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ نام نہیں پتا جی نہیں پتا. لیکن یہ حشمتی مظہر اعلی حضرت کا فیضان ہے. حشمت علی نے کھڑا کر دیا بیٹا میرے پیر کے بھی نام بتا اور ہمارا بھی خاندان بتا. حشمت علی، محبوب علی، منصور علی، مختار علی، سعادت علی، نواب علی. ابے رگ رگ میں علی علی. سبحان اللہ. بے شک. اب بیٹا کہاں جاؤ گے؟ اور رضوی کہتے ہو؟ بولو رضوی. تو رضا بھی کہاں سے ہے؟ علی کے شہزادے علی رضا. بے شک. اور اس پر ہے احمد رضا اور اسی پہ ہم غلام کر رہے ہیں شمائل رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیعہ بھی کہتے ہیں رضوی اور ہم بھی کہتے ہیں لکھتے ہیں رضوی. وہ ڈپلیکیٹ رضوی ہیں، ہم اصلی رضوی ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی بے شک. اچھا یہ تو بریلوی شریف کی بات ہے لیکن آؤ ذرا جلدی جلدی دیکھو، جلدی جلدی دیکھو. اب سوال اللہ سے کرو مولا ماجرا کیا ہے؟ ہم جہاں بھی جاتے ہیں علی علی. امام زین العابدین تو علی، امام جعفر صادق تو علی، امام باقر تو علی، امام موسیٰ کاظم تو علی، امام رضا علی تو علی، امام حسن مصنع تو علی، امام موسیٰ کاظم تو علی، امام ضامن تو علی، امام زید تو علی. مولا ماجرا کیا ہے؟ آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا ہندوستان پہنچے تو ہندوستان کے اندر مسعود غازی تو علی، صابر کلیر تو علی، مخدوم مشرف تو علی، وارث دیوا تو علی. آگے بڑھو وارث دیوا تو علی، محبوب الہی تو علی، خواجہ قطب تو علی، مخدوم علی فقی مہمی علی، تاج الدین بابا تو علی، بابا فرید تو علی. میں نے کہا چلو یہاں سے اب چلتے ہیں بغداد. اب بغداد میں غوث اعظم میں پہنچے تو آواز آئی بیٹا یہ بیٹا شہزادہ علی، جدھر دیکھو علی، جدھر دیکھو علی. اب ایک قسمت ہے ولیوں کا بادشاہ علی کا بیٹا خواجہ ملا اور دنیا میں ولیوں کا شہنشاہ علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں جاؤ گے؟ جاؤ. اچھا اب آئے مولوی صاحب چلو بھائی ہم نہیں جائیں گے معاذ اللہ. تو اب اٹھاتی ہیں شجرا. اب شجرا پڑھنا شروع کیا. یا الہ الرحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. جیسے آگے بڑھے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بولا یہاں بھی علی، جدھر جاتا ہوں ادھر علی.
اب اس نے پڑھنا شروع کیا کربلا ہی رد شہید کربلا کے واسطے، لیکن آواز آئی بیٹا ابھی ہمارے بیٹے کی بارگاہ میں جاؤ۔ سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں گئے، سیدی سجاد کے سختے میں ساجد رکھ مجھے، انہوں نے کہا بیٹا میرے بیٹے امام جعفر کی بارگاہ میں جاؤ، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ انہوں نے کہا بیٹا میرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں جاؤ، انہوں نے کہا بیٹا میرے بیٹے علی کے شہزادے امام رضا علی کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب وہاں سے ہوتے ہوئے جنید بغدادی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے تو کیا دیکھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی علی کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں ہے جی اور محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان کے شہزادے اعلی حضرت سے آگے بڑھو تو ان کے پیر بھی علی۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ جاؤ اب اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے باپ میں دم ہو جاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ لیکن الحمدللہ ہم علی والے ہی صدیق کے لیے بولے، فاروق کے لیے بولے، عثمان کے لیے بولے، صحابہ کے لیے بولے، ویسے قرنی کے لیے بولے، بلال حبشی کے لیے بولے، بدر والوں کے لیے بولے، احد والوں کے لیے بولے، خندق والوں کے لیے بولے۔ اور یہ علی کے غلاموں کا اعلان ہے کہ اگر تم صحابہ کو ہاتھ اٹھاؤ گے تمہارے ہاتھوں کو نکال لیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا غلام صحابہ کا عاشق ہے، اس لیے ہم علی والے بے شک ایسے ہیں جو ولی کا بھی ادب کرتے ہیں اور صحابی کا بھی بولو ادب کرتے ہیں۔ زور سے کہو۔ بس ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کروں گا، بس ایک بات سن لیجئے، اور مبارک اور مسعود رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کے اندر پہلے چادر نیاز گاگر درگاہ پہ حملہ وہابی دیوبندی کرتے تھے، لیکن اب مولوی سنی بریلوی کہہ کر کہہ رہے ہیں مداروں پہ یہ ہو رہا ہے، چادروں میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے۔ ابے میں نے کہا چادر تو چادر ہے، خواجہ کے مزار پہ سونے کا کلش چڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ہے کہ نہیں؟ سونے کا کلش چڑھا دیا۔ کلش چڑھا دیا تو ہم خواجہ والے ہیں، کہتے ہیں ہمارے قدم چومے۔ ابے ہٹ، جب تو خواجہ کی تربت نہیں چومے گا ہم تجھے نہیں چومیں گے۔ بے شک اچھا ہم ماں کے قدم چومے بولتا سجدہ کرتا ہے، عجیب قسم کا مردود ہے۔ باپ کے قدموں کا بوسہ لے بولا سجدہ کرتا۔ ابے اندھے بوسہ لیتے ہیں ماں کو سجدہ نہیں کرتے، باپ کو سجدہ، اولیاء کے مزار پہ جا کے اولیاء کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کرنا ہوتا ہے تو مسجد جاتے ہیں اور چومنا ہوتا ہے تو مزار پر جاتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا۔ اب آ رہے ہیں تمہارا ہی کھا رہے ہیں جی ایک متقی صاحب ملے، نماز نہیں پڑھتے، اجمیر جاتے نماز نہیں پڑھتے، یہ کرتے نماز نہیں کرتے، عرس پڑھتے نماز نہیں کرتے، یہ کرتے نماز نہیں کرتے، 11ویں کرتے۔ میں نے کہا ہاتھ ملاؤ۔ بولے کیا بات؟ میں نے کہا ہاتھ ملائیے حضرت، ایک اعلان اور کر دیجئے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، 50,000 کی رسید چندے کی مدرسے کی کٹواتے ہیں، ہم متقی آدمی کسی بے نمازی سے چندہ نہیں لیں گے، کسی بغیر داڑھی والے سے چندہ، ارے بولیے چندہ، ابے مدرسہ بند ہو جائے گا۔ جی چندہ تو وہ ہبڑے سے لے لیتا ہے، معاذ اللہ او معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اس لیے حلوہ بھی میں نے کھنڈوا میں کہا تھا، حلوہ بھی سنی کا، جلسہ بھی سنی کا، ذکر بھی سنی کا، محلہ بھی سنی کا، مجمع بھی سنی کا، محفل بھی سنی کی، مرغا بھی سنی کا، اور رد بھی سنی کا کر رہا ہے۔ ابے وہ بڑے کا رد کر، وہ بڑے کا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہتے تھے جڑوا کو مزار پہ لے جاتے ہیں، مزار پہ جانا ایسا، مزار پہ جانا ایسا، مزار پہ جانا ایسا، مزار پہ جانا ایسا، مزار پہ۔ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، لڑکے پہنچے ایک شاپنگ مال کے اندر، کیا دیکھا؟ مفتی صاحب اپنی جڑوا کو لے کے شاپنگ مال میں شاپنگ کرا رہے ہیں، تو لڑکوں نے پکڑ لیا، حضرت اجمیر شریف جانا عورت کا غلط ہے، لیکن یہ بمبئی کے شاپنگ مال میں گھومنا کیسے جائز ہو گیا؟ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن تم کو اس وقت وہابیت کو تمہارے بزرگوں نے ننگا کر دیا تھا، لیکن وہابیت کا لبادہ اوڑھ کر جو اولیاء سے بغض رکھنے والے، جو ناصبی ذہن کے مولا علی کے ذکر کو بند کرنے والے، ابے تم کیا بند کرو گے؟ یزید بادشاہ رہ کے ذکر علی بند نہ کر سکا۔ بے شک بادشاہ رہ کے بند نہ کر سکا۔ مورخ لکھتے ہیں وہی محل ہے، وہی کوفہ ہے، وہی دارالخلافہ ہے، وہی یزید کا سر ہے جہاں امام کا سر تھا، اسی تاریخ میں، اسی دارالخلافہ میں یزید کا سر، وہ اس کا کیا نام ہے، ابن عبید اللہ ابن زیاد کا سر۔ ابے حسینی پرجم تم کیا مٹاؤ گے؟ یزید کی بادشاہت نہ مٹا سکی۔ لیکن یہ ایک دھوکہ تھا کہ اگر علی علی کیا بولے شیعہ ہے، رافضی ہے، وہی میں نے کہا علی 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 بولے ارے یہ تو غلط ہے، اور پیر 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 بولے جنتی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو بھیا تمہارے ابا کی جنت ہے، ابے جنت رسول کی ہے، اور جنتی نوجوانوں کا سردار حسین و حسن ہے، بے شک حق ہے۔ اور عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت۔ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت سلام بھی کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ سلام بھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تو وہ شعر پڑھو جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ سبحان دو شعر پڑھے حضور پہ، باقی شعر پڑھ دیے پیروں پہ۔ جی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پروانگی، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام، صاحب رجعت شمس شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چاق خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکھی بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگون قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، پا رہا اے صحف دھن چہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیہ شیر خران صفت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقی سید المتقی چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل یعنی اسنان ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا پیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زم شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، جانی ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود
ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ ہم بول دیے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس شہنشاہ تمنی، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر ہندوستان۔ سلام پڑھو تو آل پہ پڑھو، سلام پڑھو اصحاب پہ پڑھو، سلام پڑھو اولیاء پہ پڑھو، سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت۔ لاکھوں سلام۔ وہاں تو ایک شیر اور بھاگ گئے، اب تو یہ حال ہے کہ تقریریں 3 گھنٹے، سلام بولے بہت جلدی 2 شیر پڑھ دو، 2 شیر۔ میرے پیر کا عالم یہ تھا، اب تو سلام ہوگا، تقریر 2 گھنٹے، جس کا حکم قرآن میں نص قطعی سے ہے 2 شیر۔ تمہارے باپ نے کہا 2 شیر، بھاگو۔ ایک جلسے میں فرمایا پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں، پڑھو۔ کم و بیش 1 گھنٹہ سلام حضور کا پڑھایا۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو، وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں، جماعتیوں، تطہیریوں، اتاریوں، صلح کلی، مولویوں سے دور رہو۔ میرے کہنے سننے میں قصدن یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو، جانے میں انجانے میں، توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں سلام کے لیے۔